अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ایک شخص جو پڑھائی لکھائی میں بھی اتنا اچھا نہ ہو اور حقلانے جیسے مسائل سے بھی دوچار ہو، جس وجہ سے وہ ٹھیک بولنے سے بھی قاصر ہو، اس کے علاوہ گھریلو مسائل سے بھی دوچار رہا ہو۔ اگر اب آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا جائے کہ ایسے شخص کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا شخص کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خود یقینی اور محنت کے بلبوتے پر وہ شخص دنیا کے طاقتور ترین صدر مانے جانے والے ملک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی شکست دے کر امریکہ کا 46واں صدر بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جو بائیڈن کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر کی زندگی کے بارے میں۔ تو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، امریکہ کا صدر بننے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زندگی کے نشیب و افراز سے کیسے نمٹ کر کامیاب ہوا جا سکتا ہے، تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں جو بائیڈن کی کہانی۔ جو بائیڈن نے 20 نومبر 1942 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے ایک محنت مزدوری کرنے والے گھرانے میں جنم لیا۔ اس کی پیدائش کے بعد ہی فیملی کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اوائل میں یہ اپنے ننھیال میں کچھ عرصہ رہائش پذیر رہا۔ 1950 میں اس کی فیملی شدید مشکلات کا شکار تھی۔ 1953 میں وہ ڈیلاویئر منتقل ہوا، جہاں پھر اس کے والد نے یوزڈ کارز کا بزنس شروع کیا، جس کی بدولت معاشی حالات میں بہتری آئی۔ ہائی اسکول میں دوران تعلیم وہ کھیلوں میں بھی شمولیت اختیار کرتا رہا۔ جو بائیڈن فٹ بال کا اچھا کھلاڑی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے بیس بال کھیلنے میں بھی خاصی دلچسپی تھی۔ وہ اپنے تعلیمی ادارے میں پریزیڈنٹ بھی بنا، ایک نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا لیکن قائدانہ صلاحیتوں سے لیس تھا۔ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک دن پورے ملک کا صدر بنے گا۔ اس نے 1965 میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے ہسٹری اور سیاسیات کے مضامین میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ پوزیشن کے لحاظ سے کلاس کی کل 688 کی تعداد میں اس کا نمبر 506واں تھا۔ پھر 3 سال کے بعد 1968 میں اس نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ کلاس کی 85 کی تعداد میں جو بائیڈن نے 75ویں پوزیشن اپنے نام کی۔ تعلیمی کیریئر کے دوران یہ خاطر خواہ کامیابیاں تو نہ تھیں، لیکن وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹی سے بخوبی واقف تھا، تبھی اس نے اپنے کیریئر کو ایک سیاستدان کے طور پر چنا۔ تو پھر 1970 میں نیو کاسٹل کاؤنٹی کونسلر کا الیکشن جیتا۔ پھر 2 سال بعد 1972 میں وہ امریکی سینٹ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 29 برس تھی۔ یوں وہ امریکی تاریخ میں ینگسٹ سینیٹرز کی فہرست میں شامل ہوا۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا سفر کٹھن اور دشوار حالات کا سامنا کرتے ہوئے طے کیا، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ اس کی کامیابی کے پیچھے کسی برادری یا ذات کا ہاتھ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی جاگیردار، وڈیرے یا سرمایہ دار کا بیٹا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ روایتی سسٹم کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک عام انسان تھا اور امریکی سینٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی چکا تھا، جہاں اسے ایک بڑے حادثے کا سامنا ہوا، جس کے بعد انہیں دکھ اور کرب کی حالت سے گزرنا پڑا۔ ابھی اس نے سینیٹر کا حلف اٹھایا ہی نہیں تھا کہ الیکشن کے چند ہفتوں بعد 18 دسمبر سن 1972 کو اس کی فیملی کرسمس کی شاپنگ سے واپسی پر کار حادثے کا شکار ہو گئی، جہاں ایک ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ اس حادثے کے دوران اس کی اہلیہ نیلا ہنٹر اور 1 سالہ بیٹی ہلاک ہو گئے، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی ہو گئے۔ ایک بیٹے کی ٹانگ اور دوسری جگہوں پر چوٹیں، جبکہ دوسرے بیٹے کو سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ اس مشکل وقت میں جو بائیڈن نے سینیٹر شپ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ سینٹ میجورٹی لیڈر مائک مینسفیلڈ نے اسے اس فیصلے کو مؤخر کرنے پر قائل کر لیا۔ امریکی سینیٹر بننے کے باوجود وہ واشنگٹن ڈی سی منتقل نہ ہوا۔ وہ 36 سال کی عمر میں ہر روز ڈیلاویئر ریلوے اسٹیشن پر عام شہریوں کی طرح قطار میں کھڑا ہوتا، اپنی باری کا انتظار کرتا اور پھر بذریعہ ٹرین واشنگٹن ڈی سی جاتا اور پھر واپس لوٹ جاتا تاکہ وہ اپنے بیٹوں کی ٹھیک سے دیکھ بھال کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد جو بائیڈن نے ذکر کیا کہ اس نے سنا تھا کہ ٹرک ڈرائیور نے تصادم سے قبل مبینہ طور پر شراب پی تھی، لیکن ڈرائیور کے اہل خانہ نے اس دعوے کی تردید کی اور پولیس نے بھی کبھی اس کی تصدیق نہیں کی، اور جو بائیڈن نے بعد میں اس خاندان سے معافی بھی مانگ لی۔ 1977 میں اس نے ایک سکول ٹیچر جل جیکب سے دوسری شادی بھی کی۔ جب جو بائیڈن براک اوباما کے ساتھ امریکہ کا نائب صدر بنا تو اس کی اہلیہ اس دوران بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی۔ نائب صدر کا یہ عہدہ اسے تحفے میں نہیں ملا
ملا تھا। جیسا پاکستان میں خاندانی طرز سیاست میں عہدے بانٹے جاتے ہیں، وہ 36 سال تک سینیٹرشپ اور اس کے دوران 1987 سے 1995 تک سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کا چیئرمین رہا۔ اس 8 سال کے عرصہ کے دوران اس نے گھریلو تشدد، عورتوں پر تشدد، منشیات کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف سخت سزاؤں جیسے قوانین پر کام کیا۔ اسی کے متعارف کردہ قوانین کی بدولت عورتوں پر ہونے والے تشدد میں اگلے چند سالوں میں 60% تک کمی واقع ہوئی۔ وہ کڑے تربیتی مراحل سے گزر کر نائب صدر کے عہدے تک پہنچا تھا۔ اسے اربوں روپے کے پیکیجز کا انچارج بھی بنایا گیا۔ اس دوران $1 کی خرد برد کا الزام نہ لگا۔ 2015 میں اس کی زندگی میں ایک اور بڑے حادثے نے جنم لیا۔ اس کا بیٹا بیو بائیڈن دماغی کینسر کے باعث ہلاک ہو گیا۔ اس کا باپ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ملک کا نائب صدر تھا۔ وہاں کی جمہوریت کا حسن دیکھیں کہ اس نے علاج معالجے کے لیے اپنا گھر تک بیچ ڈالا۔ براک اوباما نے گھر بیچنے سے روکا اور مالی امداد کی پیشکش کی، لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس کڑی سیاسی جدوجہد کا سلسلہ اسے کچھ یوں ملا کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے اسے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں اسے اپنی ہی پارٹی کے 28 سے زائد دیگر منجے ہوئے امیدواروں کا سامنا تھا، جس کے بعد اس کا نام فائنل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ الیکشن میں انہوں نے براک اوباما کے کہنے پر ہیلری کلنٹن کو موقع فراہم کیا تھا۔ 1988 میں بھی اس نے صدارتی الیکشن میں شامل ہونا چاہا۔ اس پر صرف اتنا الزام تھا کہ اس نے ایک برطانوی سیاستدان نیل گارڈن کی تقریر کے چند فقرات کو اپنی تقریر میں شامل کیا تھا، جو صرف اتنے سے الزام کی وجہ سے اس دوڑ سے باہر ہو گیا تھا۔ ہمارے سیاسی افق پر بڑے سے بڑے جرائم کو ڈھٹائی سے ہضم کر لیا جاتا ہے۔ بچپن میں جو بائیڈن ہکلانے کے مرض میں مبتلا تھا، وہ اپنا نام روانی سے نہیں بول پاتا تھا۔ وہ جو کے بعد بائیڈن کہتے وقت اٹک جاتا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران جو بائیڈن نے یہ بات کہی کہ جب وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا تو سبھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر نظمیں پڑھا کرتا تھا اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہتا تھا۔ اس کی بدولت وہ اپنے بولنے کی روانی میں کامیاب ہو گیا۔ جو بائیڈن کو براک اوباما نے میڈل آف فریڈم بھی دے رکھا ہے۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ 2008 اور 2011 میں وہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ انہیں ہلال پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ $1.5 بلین کی خطیر امداد دلوانے پر کی گئی کوششوں کی وجہ سے یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغان امن عمل پر پاکستان کے کردار کو بخوبی سراہتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کشمیر کے معاملات پر بھی اپنی آواز اٹھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں اور دوسرے غیر ملکی افراد کو تحفظ اور ان کے حقوق فراہم کرنے کے حوالے سے بھی وعدے کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے 84% مسلمان ووٹرز میں سے 69% مسلمانوں نے اس الیکشن میں جو بائیڈن کا ساتھ دیا۔ انہیں معاشی حالات، ماحولیاتی تبدیلیوں اور دوسرے بہت سے اندرونی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ تعلقات کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ وہ یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ عالمی امن میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ صدر بن کر بھی ان کا یہ رویہ ایسا رہتا ہے یا یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بخوبی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔